آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں دو سچے عاشقوں کے بارے میں، یعنی ہیر رانجھا کے بارے میں۔ جیسا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ جو ہیر رانجھا ہے دفن ہے اس ٹائم وہ جنگ صدر میں ہے۔ جنگ صدر پاکستان کے پنجاب میں واقع ہے۔ جنگ صدر کے بارے میں اگر آپ کو پوری ہسٹری چاہیے، پوری جانکاری چاہیے تو ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریے گا، کیونکہ اس کے اوپر آپ کو جنگ سے متعلق انفارمیشن بھی مل جائے گی۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم جنگ کے بارے میں نہیں بلکہ ہیر رانجھا کے بارے میں بات کرنے والے ہیں۔ وادی چناب کے یہ دو نام عاشقیہ کہانی کا حصہ اور پنجابی ادب اعلیٰ کا سرمایہ بن چکے ہیں۔ ہیر رانجھا کی مروجہ کہانی جسے وارث شاہ اور دیگر شعراء کرام نے بیان کی ہے، اور ان کے مطابق ہیر جھنگ کے نواب سیال خاندان کے ایک شخص چچک کی لڑکی تھی، جس کے حسن و جمال کا چرچا چاروں طرف تھا۔ قصبہ تخت ہزارہ ضلع سرگودا کے ایک شخص رانجھا نامی جو مردانہ حسن کا نمونہ تھا، اور رانجھا اپنے باپ کا بہت زیادہ چہیتا تھا۔ اس کے اور بھی بھائی تھے جو کہ کھیتی باڑی کرتے تھے، لیکن رانجھا کھیتی باڑی نہیں کرتا تھا، جنگلوں میں گھومتا پھرتا تھا اور منجلی بجاتا تھا۔ رانجھے نے اپنے والد کے ہوتے ہوئے بہت زیادہ نوابی میں زندگی گزاری، لیکن اس کے برے حالات تب شروع ہوئے جب اس کے والد اس دنیا کو چھوڑ کر چلے گئے۔ تو گھر کے اور جائیداد کے حصے کو لے کر اس کی اور اس کے بھائیوں کی کافی انبن بھی ہوئی، جس کی وجہ سے اس کے گھر والوں نے رانجھے کو کھانا دینا بند کر دیا تھا۔ خیر، اس کے بارے میں ہم مزید تھوڑا آگے جا کر بات کریں گے۔ ہیر کے حسن کی جو شہرت ہے وہ اتنی بڑھ گئی تھی کہ اس کا عاشق رانجھا بھی ہو گیا تھا۔ یعنی رانجھا ہیر کی حسن کی شہرت سے اتنا متاثر ہوا کہ ہیر کے خیالوں میں کھونے لگ گیا اور اس کے خیالوں میں ہی کھویا رہتا تھا۔ ایک دن رانجھے کی باوج نے اسے تانا دیا کہ کوئی کمائی نہیں کرتا مگر روٹی کے وقت ہزار حاجتیں بتاتا ہے، تم نوابی چھوڑ دو ورنہ جنگ کی ہیر سیال کے پاس چلے جاؤ، وہی اب تمہاری روٹیاں پکائے گی، گھی سے گندی ہوئی روٹیاں اسی کی کھانا۔ رانجھا اپنی چاروں فوجوں کا تانا سن کر جنگ کی طرف چل دیا۔ جنگ بیلے میں سفر کرتا ہوا جب جنگ کے پاس چناب کے کنارے پہنچا تو ایک راستہ کشتی دیکھی جس میں پھولوں کی چادریں بچھی ہوئی تھی، مگر اس میں کوئی آدمی موجود نہ تھا۔ رانجھا تھکا ہوا تھا، وہ کشتی میں داخل ہو کر گھنی چھاؤں کے شرمیلے نشے میں مست ہو گیا۔ پچھلے پہر ہیر اپنی سہیلیوں کے ہمراہ آئی۔ اس نے کشتی میں اجنبی کو سویا ہوا دیکھا تو اس کی نوابی حس بھڑک اٹھی، اس کی غیرت بیداری ہوئی۔ اس نے اپنی سہیلیوں کے ساتھ کشتی میں داخل ہو کر رانجھے کو نیند سے جگا دیا اور اسے سخت سرزنش کی۔ اس دوران رانجھے نے ہیر کی طرف دیکھا اور ہیر نے اس کی طرف، دونوں کی نگاہیں ملی اور پھر جھک گئی۔ کہاں ہیر اس اجنبی پر سخت خفا تھی، مگر نظریں ملانے کے بعد اس کا انداز انتہائی نرم ہو گیا۔ یہ پہلی ملاقات دونوں کے درمیان مستقل عشق کی بنیاد بن گئی۔ رفتہ رفتہ دونوں قریب ہو گئے۔ چوچک نے ہیر کی سفارش پر اسے بھینس چرانے کے لیے ملازم رکھ لیا۔ رانجھا ہیر کی بھینس لے کر جنگل بیلے چلا جاتا اور ہیر گھی میں گندی ہوئی روٹیاں لے کر اسے پہنچاتی۔ دونوں میں پیار اس قدر بڑھ گیا کہ ایک دوسرے میں فنا ہو گئے۔ ہیر کا چاچا قیدو لنگڑا دونوں کے پیار محبت سے آگاہ ہو چکا تھا۔ اس نے چوچک سے کہا، ہیر رانجھے کے ساتھ پھنس کر اپنی اور خاندان کی عزت خراب کرنے پر تلی ہے، لہٰذا رانجھے کو یہاں سے نکال دو۔ چوچک نے پہلے کئی روز تک قیدو کی بات نہ مانی، پھر قیدو ایک دن چوچک کو لے گیا اور جنگ بیلے میں دونوں کی ملاقات کا مشاہدہ کرایا۔ چوچک نے گھر واپس آ کر رانجھے کو نوکری سے ہٹا دیا اور ہیر کا رشتہ سید قوم کھیڑا سکن رنگ پورے سے طے کر دیا۔ ادھر چوچک کی بہنس جو کہ رانجھے کی منجلی پر مست رہتی تھی، رانجھے کی جدائی میں اداس ہو گئی اور کھانا پینا دودھ دینا بند کر دیا۔ دوسری طرف رانجھا ہیر کے لیے بے قرار رہنے لگا۔ ہیر اپنے محل میں
मस्तरब थी। हीर का निकाह सैयद खेड़े से कर दिया गया। वो हीर की डोली लेकर रंगपुर चला गया, मगर वो रांझे के लिए उदास और परेशान रहने लगी। इसने सैयद खेड़े को अपना खावंद तस्लीम करने से इनकार कर दिया। हीर को यहाँ एक राजदार सहेली सैती, जो इसकी नंद भी थी, से मुलाकात करके बड़ी तकवीत मिली। सैती भी एक शख्स मुराद से मोहब्बत करती थी, मगर इन दोनों के दरमियान भी दीवार हायल थी। रांझा हीर से मुलाकात के लिए बेकरार था। इसने एक हिंदू बालनाथ को अपना मुर्शद बनाया और इसके मशवरे से साधु बन गया। कान छिंदवाए और जोगी बनकर भेष बदल कर रंगपुरा पहुंच गया और सेदो खेड़े के घर पर सदा लगाई। खेड़ों की औरतें, जिनमें हीर और सैती भी शामिल थी, साधु को खैरात देने बाहर निकली। हीर ने रांझे को पहचान लिया और रांझे ने अपना मकसूद देख लिया। रांझे ने रंगपुरे में डेरा लगा लिया और खैरात के बहाने हीर का दीदार करता रहा। बिलाखिर हीर ने सैती के साथ मिलकर प्रोग्राम बनाया, जिसके मुताबिक हीर को सांप ने डस लिया। जब हीर बेहोश हो गई तो इसने कहा कि इस जहरीले सांप के डसने का इलाज इस साधु के पास है, जो कई दिनों से रंगपुर के बाहर डेरा लगाए बैठा है। इसे बुलाओ। साधु बुलाया गया। हीर और रांझे को एक कमरे में बंद कर दिया गया ताकि साधु मंत्रों के जरिए हीर को सेहतयाब करे। चनाचा सैती ने कमरे की दीवार में नकब लगाई। हीर रांझा दोनों भाग गए। सैती भाग कर मुराद के पास चली गई। यहाँ तक तमाम दास्तान गोया शायद तकरीबन मुत्तफिक हैं, मगर इसके बाद के वाक़यात में शदीद इख्तलाफात पाए जाते हैं। बाज़ कहते हैं कि रांझे को खेड़ों ने जंगल में पकड़कर मार दिया था। बाज़ कहते हैं दोनों को कत्ल कर दिया था। कुछ ने ये ख्याल ज़ाहिर किया कि दोनों जब झंग के करीब पहुँचे तो सियालों ने इनको कत्ल कर दिया था। कुछ लोग ये कहते हैं कि रांझे को कत्ल कर दिया गया था। हीर अपने महल में चली गई थी, जहाँ से उसकी लाश मिली। खैर, हीर और रांझे की कहानी के इख्तिताम पर इख्तलाफात मौजूद हैं, लेकिन हीर और रांझे का मज़ार आज भी पाकिस्तान के सूबा पंजाब के ज़िला झंग में वाक़या है। अगर आप लोग भी यहाँ पर आना चाहते हैं तो आपको पाकिस्तान पंजाब ज़िला झंग में आना पड़ेगा, और ये माहिर के करीब वाक़या है, जो कि आपको इस वीडियो में देखने को भी मिला है। बिल्कुल यही मनाज़िर आपको असल में भी देखने को मिलेंगे अगर आप भी यहाँ पर आते हैं तो, क्योंकि यहाँ पर बहुत से लोग आते हैं और हर रोज़ कई आशिक यहाँ पर आकर मन्नतें मांगते हैं अपनी मोहब्बत के लिए। तो ये भी कहा जाता है कि ये दोनों एक ही कब्र में हैं और इनके दरबार के अंदर एक होल है, जिसका कहा जाता है कि यहाँ से बारिश बिल्कुल भी अंदर नहीं आती, लेकिन इसका हमने कभी जायज़ा नहीं लिया, लेकिन इंशाल्लाह ज़रूर इसका जायज़ा लेकर भी आपके साथ शेयर करेंगे। मिलते हैं किसी और वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा।